هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین. اما بعد، سلسلہ تفسیر کی یہ 5ویں نشست ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ باضابطہ سورہ کا آغاز ہوگا سورۃ الحج کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو سورۃ الحج کی پہلی آیت کریمہ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. اس آیت کریمہ کی تفسیر کرنے سے پہلے جو پچھلی 4 نشستوں میں جو ہم نے سورۃ الحج کا تعارف کروایا ہے مختلف امور کے تحت، اس میں جو آخری بات تھی اس سورہ کی فضیلت کو لے کر، ہم نے بتایا تھا کہ اس سورہ کی فضیلت ایک تو حدیث واصلہ بن الاسقع ہے جس میں ایک عمومی بات ہے، اور حدیث عقبہ بن عامر ہے جس میں ایک خاص طرح کی فضیلت ہے، اور اس میں جو سند میں کلام ہے اس کو ہم نے الحمدللہ واضح بھی کیا. تیسری بات، ایک حدیث آتی ہے اس کی فضیلت سے متعلق، لیکن وہ موضوع روایت ہے. ہم نے تقریباً سورۃ العلق سے لے کر کے سورۃ الواقعہ تک جو 6 سورتوں کی جو تفسیر ہوئی ہے، ہر سورہ کے آغاز میں اس بات کو واضح کیا ہے، اور سورۃ العلق کی تفسیر میں خصوصی طور پر میں نے واضح کیا ہے کہ جس طرح سے شریعت کے ہر باب میں موضوع روایات ہیں، اور محدثین باذن اللہ تعالی الحمدللہ ان کی یہ بہت عظیم جہود ہے کہ اسے علیحدہ کیا، اس کو الگ کیا، واضح کیا، اور ایک معیار ہمارے سامنے رکھا کہ جو ہے حدیث صحیح کی شروط کیا ہے، حدیث موضوع کی پہچان کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے تفسیر کے اس باب میں کہ ہر سورے کی جو فضیلت ہے، فضیلت کو لے کر کے بھی موضوع روایات ہیں کہ اس سورے کی یہ فضیلت، اس سورے کی یہ فضیلت. اب مجھے اس تفسیر میں نہیں جانا ہے کیونکہ ہم نے بارہا کہہ چکے ہیں اس بات کو، خاص کر سورۃ العلق کی جو تفسیر کی گئی تھی اس سے پہلے میں نے بڑی تفصیل سے اس بات کو بتایا ہے کہ ہر سورے کی فضیلت ہونا، ہر آیت کی فضیلت ہونا ایسا کوئی ضروری نہیں ہے. تو فضیلت جب ہم کسی صورت کی بتاتے ہیں تو ثابت شدہ ہونی چاہیے. تو یہ جو قرآن مجید کی ہر صورت ہے اس سے متعلق بھی کچھ روایات ملتی ہیں کہ اس صورت کی یہ فضیلت ہے، اس صورت کی یہ فضیلت ہے. یہ ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول سے کہ ہر سورے کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہو. 5ویں صدی ہجری کے آغاز میں ایک عالم رہے ہیں بہت معروف، ابو اسحاق الثعلبی احمد ابن محمد، 427 ہجری سے وفات ہے ان کی جو تفسیر ہے الکشف والبیان عن تفسیر القرآن، اس میں انہوں نے سورۃ الفاتحہ سے لے کر کے سورۃ الناس تک ہر سورے کی ایک فضیلت سے متعلق ایک روایت لے کر کے آئے ہیں. یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ روایات ثابت ہیں لیکن ہر سورے سے متعلق اس کی یہ فضیلت، اس کی یہ فضیلت، یہ قطعاً ثابت نہیں ہے. انہوں نے سورۃ الحج کے آغاز میں ایک روایت لے کر آئے ہیں جو کہ موضوع ہے، اس کی سند تو بالکل بھی ضعیف ہے، محققین نے ضعیف جدہ کہا، ابھی میں آگے تفصیل بتاؤں گا اس کو انشاءاللہ. اس میں روایت کیا ہے کہ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ وہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور انہوں نے اس کی نسبت دی اللہ کے رسول کی طرف. کتنی خطرناکی ہے دیکھیں اس میں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ گویا کہ اللہ کے رسول نے اس بات کو کہا کہ من قرأ سورۃ الحج، جس نے سورۃ الحج کی تلاوت کی، سورۃ الحج کو پڑھا، من قرأ سورۃ الحج، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے کتنا اجر دیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اتنا اجر دیں گے کہ اعطی الاجر، اتنا اجر دیں گے کہ کحجۃ حجھا وعمرۃ اعتمرھا. گویا کہ ایک حج اس نے کیا ہے، ایک عمرہ اس نے کیا ہے، تو جو اجر اللہ تعالیٰ اس میں رکھے ہیں وہ اجر اس کو دیں گے. حج کا کیا ثواب ہے؟ اگر جو ایک عام مسلمان میں جو سنتے آ رہا ہے اس سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ جو کیا اجر اللہ نے اس میں رکھا ہے. تو سورۃ الحج سے متعلق بات کیا ہے کہ من قرأ سورۃ الحج اعطی الاجر
کہ حجتن حجہا و عمرتن اعتمرہا، جیسے اس نے حج کیا ہے، جیسے اس نے عمرہ کیا ہے، جو اجر اس کو ملا تھا وہ اجر اس کو ملے گا جو سورۃ الحج کی تلاوت کرتا ہے۔ اتنی ہی بات نہیں، بلکہ اس سے زائد یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ بعدد من حجہا واعتمرہا فیما مضا و فیما بقیہ، یعنی جب سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات میں حج جو عبادت ہے اس کا جو آغاز ہوا ہے، وہاں سے لے کر کے قیامت تک جتنے بھی حج اور عمرے ہوتے رہیں گے، اس میں جو اجر اللہ نے رکھا ہے وہ اجر اس کو ملے گا۔ سبحان اللہ، اندازہ لگائیے آپ۔ تو اس سند میں ایک راوی ہیں سلام ابن سلیم المدائنی، ان کو متفقہ طور پر جو ہے محدثین نے ضعیف کہا ہے، متروک راوی ہیں۔ متروک کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے، خاص کر ابن حجر کے پاس، کہ یعنی اجمعوا علی ترکی، کہ اس راوی کو یعنی مطلب ترک کرنے، یعنی اس راوی سے عدم احتجاج، اس راوی سے روایت نہ لینے پر محدثین کا اتفاق ہے۔ ولم یوثقہ احد، کسی نے توثیق بھی نہیں بیان کی ہے، اور سبھوں نے ان کو ضعیف کہا ہے، تو پھر اس راوی کو کہتے ہیں متروک۔ تو وہ درجہ ہے ان کا، یہ بات ہے۔ اور جہاں تک مسئلہ متن کا ہے، متن بالکل واضح ہے کہ جو ہے یہ بالکل موضوع ہے۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاویٰ میں اس بات کو بارہا اپنے جگہ جگہ لکھا ہے کہ جو سورتوں کے فضائل سے متعلق جو روایات ہیں کہ اس سورے کی یہ فضیلت، اس سورے کی یہ فضیلت، ابو اسحاق الثعلبی ہیں، ان کے شاگرد جو ہے الواحدی ہیں، اور ابو القاسم الزمخشری جو صاحب الکشاف ہیں، انہوں نے اس کا اہتمام کیا کہ ہر سورے کے آغاز میں اس کی یہ فضیلت، اس کی یہ فضیلت، کہا کہ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ بِالْإِتِّفَاقِ، یہ بات ابن تیمیہ نے کہی ہے رحمہ اللہ۔ ایک اور بات جو اس سورے کو آغاز کرنے سے پہلے جو مجھے بتانا ہے وہ یہ کہ سورۃ البینہ کا جب ہم نے آغاز کیا تھا اور جب اس کی تفسیر ہم نے کی تھی، جب اس وقت میں نے بتایا تھا علامہ بدر الدین الزرکشی رحمہ اللہ کے حوالے سے ان کی جو کتاب ہے البرہان فی علوم القرآن، جس میں 46 انواع ہیں، 40 پر 6 انواع، 46ویں جو نوع ہے وہ تو بہت مفصل ہے، بہت علمی کتاب ہے، بہت مالا مال کر دیتی ہے ایک طالب علم کو۔ اس میں کی جو 7ویں قسم ہے، انہوں نے صورتوں کا جو آغاز ہوا ہے نا قرآن مجید میں، اس میں کیا اسرار، کیا رموز، کیا اس میں دلچسپ باتیں ہیں، سب کو یکجا کیا ہے، بہت بہت مفید باتیں ماشاءاللہ۔ اس میں انہوں نے ایک بات یہ بھی لکھا ہے کہ جو 114 صورتیں ہیں، اس میں 114 صورتوں کا آغاز، جیسے سورۃ الفاتحہ اس کا اپنا ایک آغاز ہے الحمدللہ رب العالمین، سورۃ البقرہ اس کا اپنا ایک الگ انداز ہے آغاز کا، الف لام میم حروف مقطعات سے، سورۃ النساء اس کا اپنا ایک انداز ہے، اور سورۃ الانفال دیکھ لیجئے، سورۃ التوبہ دیکھ لیجئے، تو ایک الگ الگ انداز ہے صورتوں کا جو آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ التطفیف دیکھ لیجئے، سورۃ النبا دیکھ لیجئے، سورۃ الماعون دیکھ لیجئے، سب کا جدا جدا انداز ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 114 صورتیں ہیں جو ہیں، ان کا جو آغاز ہوتا ہے اس کی 10 انواع ہیں، 11ویں کوئی قسم نہیں ہے، 10 صورتیں کسی نہ کسی نوع میں داخل ہوتی ہیں۔ تو اس میں جو تیسرا حصہ انہوں نے بیان کیا ہے وہ ہے حرف النداء سے، اور کہا کہ 10 صورتیں ہیں، ایک تو سورۃ النساء ہے، سورۃ المائدہ ہے، اور سورۃ الحج ہے تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر جو ہے سورۃ الاحزاب ہے، اور اسی طرح سے سورۃ الحجرات ہے، سورۃ الطلاق ہے، سورۃ التحریم ہے، سورۃ الممتحنہ ہے، سورۃ المزمل ہے، سورۃ المدثر ہے۔ تو یہ وہ صورتیں ہیں جو حرف النداء سے شروع ہوتی ہیں، تو کل 10 صورتیں ہیں یہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورے کا بھی آغاز اسی سے کیا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یہ ایک یعنی لطیف بات ہے سورتوں آغاز سے متعلق، اس سے بھی ہمیں واقف ہونا چاہیے۔ چلیے باضابطہ سورے کا ہم اب آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ سورۃ الحج کی پہلی آیت کریمہ ہے۔ یا ایھا الناس، یا حرف النداء، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، یہ جو ندا ہے یہ سبھی مکلف یعنی انسانوں کے لیے ہے، انسان ہو جن ہو، جو بھی اس آیت کریمہ کو جب بھی سنیں گے، جب بھی پڑھیں گے، قیامت تک جتنے بھی لوگ ہیں جو گزر چکے ہیں، جو موجود ہیں، جو آنے والے ہیں، سب اس کی شمولیت میں آ جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس، کوئی اس سے خارج نہیں ہے، سب اس کے اندر موجود ہیں۔
یا ایھا الناس، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یعنی یہ جو التقوی ہے، یقیناً اس میں بڑی تفصیل ہے التقوی کا معنی مفہوم میں۔ الاتقاء، الاتقاء سے یہ جو ہے مشتق ہے، الاتقاء اس کا مصدر ہے، اسی سے یہ مشتق ہے۔ الاتقاء کہتے ہیں الاحتراس، یعنی اپنا بچاؤ، اپنے بچاؤ کی جو تدبیریں ہوتی ہیں وہ کیا مطلب ہے اس کا، یعنی الاحتراس من المکروہ۔ الاتقاء کا معنی کیا ہے لغت میں؟ الاتقاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الاحتراس من المکروہ، یعنی جو بھی ناپسند چیز ہے، جو بھی انسان کے لیے ناپسندیدہ ہے، اس کے لیے کراہت کا معاملہ ہے، جیسے انسان اکتا جاتا ہے، پسند نہیں کرتا ہے، اس سے بیزار ہے، جو اسے نقصان پہنچاتی ہے کسی بھی طرح کی، چاہے وہ کھانے پینے کی ہوں، چاہے وہ رہن سہن کی ہوں، چاہے وہ منظر سے تعلق رکھتی ہوں، کسی بھی طور سے جو چیز اسے نقصان پہنچاتی ہے، جو اسے پسند نہیں ہے، اس سے اپنا احتراز، اپنا بچاؤ، اپنا تحفظ، اس کا معنی آتا ہے تقوی۔ تو یہاں کیا مطلب ہے، یعنی اتقوا ربکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی احترسوا بطاعت ربکم، احترسوا بطاعت ربکم ولا تعصوا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے سے جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیں، اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اللہ کی اطاعت سے اپنے آپ کو ہر اس چیز سے جو جہنم کی، چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں جو انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ جہنم کل کا کل انسان کے لیے کریہ المنظر ہے، اور رہن سہن، مقام کے اعتبار سے، کھانے پینے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، تو اس سے اللہ کی اطاعت ہی سے انسان بچا سکتا ہے، یہ معنی ہے اس کا۔ اسی لیے ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کے آغاز میں لکھا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اتقوا ربکم کا معنی ہی انہوں نے یہ بتایا کہ یا ایھا الناس احذروا عقاب ربکم، احذروا عقاب ربکم باطاعتہ یا بطاعتہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت سے، اللہ کی فرما برداری سے، اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت ایک عظیم سبب ہے جو اللہ رب العالمین کے عقاب، اللہ کے عذاب سے تمہیں بچا سکتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لیں، یہ معنی ہے اس کا، بالکل سیدھی سادھی بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ یہاں ایک لطیف بات یہ ہے جو میری اس نشست میں جو آخری بات بتانا ہے مجھے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یعنی یا ایھا الناس اتقوا خالقکم نہیں کہا، یا ایھا الناس اتقوا الہکم نہیں کہا، یا ایھا الناس اتقوا وارثکم، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی اور نام، یعنی عزیزکم، اللہ کے متعدد نام ہیں، ان ناموں میں سے اللہ رب العالمین نے الرب کا انتخاب فرمایا۔ یہ ایک جو ہے نا غور و فکر کی بات ہے، تفکر کی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن میں، یعنی اللہ کا جو کلام ہے، اللہ کا جو قرآن ہے، یعنی اس میں جو غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے، سب سے زیادہ یعنی اہم آیتیں، بڑی آیتیں، موضوع کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، وہ آیتیں ہیں جس میں توحید بیان کی گئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، جس میں اللہ کی صفات ہیں، جس میں اللہ کا تعارف ہے، یعنی آیات التوحید افضل من غیرہا۔ قرآن مجید کی جتنی بھی آیات ہیں اس میں وہ آیتیں جو توحید سے متعلق ہیں وہ دیگر آیاتوں سے افضل ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف جن آیات میں ہو، تو ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام جس آیت میں جس مقام پر جو ہے ذکر کیا جاتا ہے وہ قابل غور ہوتا ہے کہ اسی نام کا انتخاب کیوں۔ تو ابن عاشور نے اس جانب رہنمائی کی رحمہ اللہ کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یعنی ربکم کہا رب العالمین نے، الرب یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو انسان کو پیدا کیا ہے، ہم کو اسی کی عبادت کرنی ہے۔ الرب کون ہے؟ جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یعنی ہماری جو ضروریات ہیں، انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، مرحلہ 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 کر کے بڑھتا ہے، کون اسے غذا پہنچا رہا ہے، کون اسے اس کے اندر جو تنفس والی بات ہے، زندہ رہنے کے لیے اس کی جو روح ہے، اس کی صحت ہے، اس کا کھانا پینا ہے، اس کا تحفظ ہے، اس کی عافیت ہے، کون فراہم کر رہا ہے، کون اسے آسانی سے دنیا میں لے کر آتا ہے، کون اس کے لیے ایک ماں مقرر کیا ہے، ایک باپ مقرر کیا ہے، کوئی بھی اس کا سرپرست اللہ نے رکھا ہے جو اس کو سلانے کے لیے، اس کو اٹھانے کے لیے، اس کو کھلانے کے لیے، اس کی صاف صفائی کے لیے، اس کی نگرانی کے لیے مرحلہ مرحلہ بڑھتے رہتا ہے۔ ہر معاملے میں اللہ رب العالمین نے انسان کو جتنی ضرورت ہے برابر فراہم کرتے ہیں۔ کون ذات ہے یہ الرب ہے اللہ رب العالمین۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، یعنی اپنے رب کی نافرمانی سے بچو، ڈرو، یعنی یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ کام کرنا چاہیے۔ یہ کون بتا سکتا ہے؟ یہ وہی بتا سکتا ہے جو الرب ہے،
یعنی الرب ہی کو حق ہے یہ بتانے کا جو ہمارے لیے کیا کھانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی مجھے انسان بنایا تو انسان کیا کھانا چاہیے وہ فراہم بھی کیا نا اللہ تعالیٰ نے, کیا پہننا چاہیے وہ فراہم کیا نا اللہ تعالیٰ نے, مجھے کیا اچھی چیزیں لگتی ہیں وہ فراہم کیا نا رب العالمین نے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سب چیزیں فراہم کی, تو ہماری آخرت کس میں ہے, کس میں کامیابی ہے وہ نہیں تو پھر کون بتائے گا, وہ تو رب ہی تو وہ بھی بتائے گا. بات واضح ہوگی ہماری. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کھانا دے, پینے کی چیزیں دے, رہن سہن کی چیزیں دے, رشتہ دار دیں, دوست احباب دیں, امن رہے, سب کچھ رہے, اور بس اب یہاں سے رشتہ کٹ گیا, اب آگے جو ہوگا اب ہم اپنی منمانی کریں گے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ سب چیزیں اللہ نے آپ کو کی ہیں, تو آپ کی کامیابی کس راستے میں جانے سے اس کی نشاندہی بھی اللہ ہی کریں گے, اور وہ بھی آپ کو اللہ ہی سے لینی پڑے گی. آپ جانوروں کی طرح کھا نہیں سکتے, آپ گھاس نہیں کھا سکتے, آپ جانوروں کی طرح کہیں بھی نہیں رہ سکتے. آپ کو اللہ نے مطلب معزز بنایا, محترم بنایا ہے, تو آپ کی عاقبت کس میں ہے, آپ کا انجام میں خیر کس میں ہے, آپ کا جو ہے بالکل بہتر معال کس میں ہے, آپ کو جنت کیسے جائیں گے, جہنم سے کیسے بچائیں گے, یہ کون کہے گا؟ یہ وہی کہے گا جو آپ کو ماں کے پیٹ سے آپ کو جو ہے مطلب آپ کو پالتے ہوئے آ رہا ہے. وہی ذات کو حق ہے آپ کو یہ بات کہے, اور اسی سے آپ کو یہ بھی بات لینی پڑے گی. اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم, کہا یعنی لفظ الرب استعمال کر کے اللہ رب العالمین نے اپنے نام کو ذکر کر کے گویا کہ اہمیت بتا دی کہ یہ خیر اور شر کا معاملہ یہ کہنے والا کون ہے, یہ الرب ہے. یعنی گویا کہ سبحان اللہ کتنی خیر خواہی ہے, دیکھیں اس میں, اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس جانب ہماری قرآن مجید میں کئی جگہ پر رہنمائی کی. میں نے جب سورۃ العلق کا آغاز کیا, اقرأ بسم ربک الذی خلق, بسم ربک, وہاں پر بھی الرب کا ذکر کیوں میں نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے, وہ وہاں جا کر کے جو ہے مطلب سن لیں, جو وہ نشست ہے, مجھے نمبر وغیرہ یاد نہیں ہے, آغاز میں ہے. اور اسی طرح سے ابھی حال ہی میں سورۃ الواقعہ کی جو تفسیر ہوئی ہے, بالکل اواخر میں جو آیتیں ہیں, تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون, وہاں پر بھی تنزیل من رب العالمین. وہاں ابن القیم, ابن عثیمین رحمہم اللہ اجمعین کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ رب کا انتخاب یعنی بہت ہی اہمیت رکھتا ہے, یہاں پر قابل غور ہے. تو یہاں پر بھی اللہ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم, الرب کا ذکر کر کے گویا کہ اس بات کی اہمیت بتائی گئی کہ یہ بات بتانے والی ذات کون ہے, اسی کو حق رکھتا ہے, اور لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ الرب بتا رہا ہے. جیسے ایک آدمی جنگل جاتا ہے, وہاں جنگل کا جو نگران ہوتا ہے وہ جو ہدایت دے گا اسی کے مطابق چلیں گے تو جان بچے گی. آپ جو ہے مطلب ہوائی جہاز میں جاتے ہیں, ایئرپورٹ میں رہتے ہیں, آپ ٹرین میں رہتے ہیں, آپ کسی مال میں چلے جاتے ہیں, آپ کہیں دنیا کے کسی بھی علاقے میں جاتے ہیں, وہاں کے متخصصین, وہاں کے ماہرین, آپ اسپتال چلے جاتے ہیں, جو ماہر ڈاکٹر ہوتا ہے وہ جیسی آپ کی رہنمائی کرتا ہے, آپ اس سمت نہیں جاتے ہیں. اگر جائیں گے تبھی آپ کو جو ہے مطلب اس میدان میں آپ کو بھلائی ملے گی. تو ہم پیدا ہوئے ہیں, ہم کو کیا کرنا ہے, کہاں جانا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, کیا کرنا ہے, یہ کون بتائے گا؟ وہی جو ہم کو ماں کے پیٹ سے ہماری تربیت کرتے ہوئے آ رہا ہے, وہ ہے الرب. تو اللہ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم, کیونکہ اتقوا ربکم میں صرف ڈانٹ ڈپٹ اور جو ہے مطلب ایک طرح سے کسی کا گریبان پکڑ لیا جا رہا ہے, ایک ملزم اور مجرم کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے, وہی بات نہیں ہے. یہ بات کہنے والا کون ہے؟ یعنی الرب ہے تمہارا. یعنی ہمارے دل میں اس طرح سے جو مطلب ایک طرف نرمی آنی چاہیے, خوشی آنی چاہیے کہ یہ بات الرب کہہ رہے ہیں تو یہ تو میں اسی کو مانوں گا کیونکہ اسی میں میری بہتری ہے. اس سے رب نے منع کیا ہے, ارے جو وہاں سے میری تربیت کرتے آ رہا ہے اس نے منع کیا ہے, تو یہ بات اس سے لینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے رب کی بات کو ماننے, اپنے رب کی جو ناپسندیدہ امور ہیں اس سے بچنے کے اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے, توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو ہمارے اساتذہ, ہمارے والدین, ہمارے کل معاونین, مشاہدین, ہمارے اہل خانہ نے ہمارے لیے اور خاص کر ہمارے شیخ شعیب محمدی کے لیے اللہ ذخیرہ آخرت بنائیں. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.